کہ خطبہ سے پہلے جو بیان ہوتا ہے وہ کوئی سنت بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، نقلیں پڑھ رہے ہیں، مشغول ہیں، مصروف ہیں، اگر بیان ہو تو ہم تو اس کے روادار نہیں ہیں۔ اس کی شکل یہ ہے جیسے فتح پوری میں آپ نے دیکھا ہوگا، جمعہ پڑھا ہوگا، ہمارے امام صاحب آخر میں 5 منٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ 5 منٹ میں سنت پڑھ لیں، اس وقت نہیں، اس لیے کہ انہیں کہنے والا کو سکون ملتا ہے، لوگ سنت اور نفل پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس میں بڑا تکلف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کیا کریں، کچھ ایسے نوجوان چنچل ہیں ایکٹیو، بس وہ میں آج صبح میں یہاں رک گیا، مجھے کچھ بیان ہو جائے تو اس لیے یہاں حاضر ہو گیا۔ اور ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے، پرانے بزرگ آپ تک آج کل کے جذبات تو اور ہیں جوانوں کے، وہ جانتے ہیں کہ پرانی جگہ جو ہوتی ہے اس میں آدمی کا دل بھرا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے پرانی کوئی چیز آتی ہے، اب چاہے وہ مکانات ہوں، چاہے وہ گلیاں ہوں، گاؤں ہوں، دیہات ہو، اس کی رہائش ہو، تو وہ انہیں یاد کر کے ایک دم اس کا دل بھی بھر آتا ہے اور جذباتی بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں یہاں تقریباً 30-35 سال پہلے میں یہاں امام رہا ہوں، تو وہ ہمارے بیچارے پرانے لوگ تھے، ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ سارے حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے، اس لیے یہاں ویسے بھی میری تمنا تھی میں حاضر ہو جاؤں۔ 6-7-8 مہینہ میں نے یہاں امامت کی۔ حضرت قاری صاحب مرحوم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ہاں شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ملنے والے تھے، انہوں نے کہا جی نماز پڑھو، تو تقریباً 6-7 مہینے یا 8 مہینے میں نماز یہاں پڑھائی ہے، تو یہاں میری تمنا بھی تھی آنے کی، تو جمعہ یہاں پڑھوں۔ دوستو کیا عرض کروں، کوئی میں اسٹیج کا آدمی تو ہوں نہیں، مقرر اور مسجد میں کچھ بیان کر لیتا ہوں تھوڑا بہت، تو جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے میں اسے عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ہم لوگ اندر کے جذبات اور احساسات تو ہمارے بہت وزنی ہیں، ارے صاحب کیا ہو، لیکن عملی دنیا میں ہم بہت کمزور ہیں۔ جذبات تو اللہ نے بہت دیے، دل بھرا ہوا ہے، احساس بہت دیا ہے، ذرا سے کوئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن کریم کے خلاف ہے یا اپنے اسلاف کے خلاف کوئی ذرا سی کوئی ہلکی سی عمل اس برائی کی ہو جاتی ہے تو پھٹ جاتی ہے، تو جذبات کی باتیں بہت عمدہ ہے، تو جذبات تو بہت اللہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں، مگر جذبات کے ساتھ یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ عملی ثبوت کیا جذبات ہے، پھٹ جانا کوئی کمال نہیں، جذبات میں ذرا سی بات ہوتی ہے آدمی پھٹ جاتا، ٹھیک ہے مبارک ہو، یہ ایمان کی علامت ہے کہ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے خلاف کوئی ذرا سی کوئی بات کہتا ہوں، تو مومن کی شان یہ کہ اسے تڑپ جانا چاہیے کہ خلاف محاذ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جذبات کی دنیا ہے، آپ کے دلی جذبات کو مبارک ہو، مگر ہمیں ثبوت بھی تو دینا چاہیے، تو چاہے اس کی اندر کی غمہ بھی ہو، ثبوت ہے، عمل کردار بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے یہ جذبات سے کام نہیں چلے گا، وہ مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ جذبات وقتی ہوتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، جو جذبہ جیسے ہڈیا میں ابال آتا ہے تو ابال آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابال آئے گا لیکن اس کے بعد وہ بیٹھ بھی جائے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جذبات کو رکھتے ہیں مگر اس کا ثبوت بھی تو دینا چاہیے ہمیں، اور اس کا ثبوت یہ کہ ہمارے اعمال سے ہی ہو سکے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں گے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے، اور
ہی گئے ہوں گے. اتنے حالات میں مسلمان جذبات تو رکھتے ہیں, احساس رکھتے ہیں, مگر علاج اور عملی دنیا ہے علاج اس کا. اب دیکھیے ہمارے بچے ہیں, مثال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد دیکھیے, 7 سال کا بچہ آپ کا ہو جائے تو آپ اس کو مسجد میں لائیے اپنے ساتھ, اس لیے کہ وہ 7 سال کا بچہ وہ سمجھتا ہے پاکی ناپاکی کو سمجھتا ہے, صفائی کو سمجھتا ہے, نظافت کو بھی سمجھتا ہے. ہم جب یہ سب درس دیتے ہیں حدیث کا تو ہم اس پہ پس منظر پہ جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ 7 سال کا بچہ ساری چیزیں لیتا ہے, والدین سے اس کی نقل و حرکت, ان کی زبان, ان کی ادا, وہ ساری چیزیں لیتا ہے. ایسے جب وہ بچہ 7 سال کا بچہ مسجد میں آئے گا تو وہ متقیوں کو دیکھے گا, جماعت کو دیکھے گا, اس کے یوٹیوب کے اتحاد کو دیکھے گا, سب بندی کو دیکھے گا, اسے اثر لے گا. قربان جائیے آپ کے ارشاد پر, 7 سال کا بچہ تو اس کو ایسا اپنے ساتھ لو. اس کو جماعت کے پیچھے قاعدہ یہ ہے کہ پہلے بڑے, اس کے بعد میں بچے, اس کے بعد میں عورتیں, جیسے حدیث میں آتا ہے. بہرحال یہ اس زمانے کی بات ہے. تو حضور کا ارشاد کوئی بھیجا تو ہے آپ کا فرمان پہ, لیکن لفظ جوہر پارا ہے. ایک ایک لفظ میں قیمتی موتی چھپے ہوئے ہیں. بلا وجہ تھوڑے فرمایا آپ نے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کو مسجد میں لاؤ, اس لیے کہ وہ سارا منظر دے گا, اس کی تربیت یہ کہ شروع ہو جائے گی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے, کوئی وہ عام بات جو آپ سنتے رہتے ہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا. جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو ساتھ تو آئے گا ہی وہ, لیکن اگر وہ آنا کانی کرے تو ذرا تماشا بھی نصیب کرے. کمچی بھی بچے کو, جیسے چھوٹے بچے کو مکتب والے کچھ کمچی حالانکہ مارتے نہیں, وہ ہلکی سی کمچی ہوتی ہے لیکن دھمکاتے تو اگر مسجد میں آنے سے تو تھوڑا کترا ہے تو ذرا دھمکاؤ, تنبیہ بھی کرو. یہ حضور کا ارشاد ہے. تو آپ اس سے بتائیے, اندازہ لگائیں آپ اس کا کہ آپ کی نظر کہاں تک پہنچ رہی ہے. یہ بچہ آگے چل کر کے, اس وقت تو یہ بچہ ہے, کھلونا ہے آپ کے سامنے, مگر آپ آگے چل کر یہ آپ کا سہارا بھی بنے گا. اور قیامت کے لیے اعمال صالحہ جو یہ کرے گا وہ آپ کے حصے نامہ اعمال میں لکھ لی جائیں گے. اس وقت تو یہ کھلونا ہے, پھول کی طرح ہے, آپ اس کے لیے تڑپ جاتے ہیں, مگر اس کی تربیت کا میں جو عرض کر رہا تھا کہ احساس اور جذبہ تو ہے بہت, لیکن عملی دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں. اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے کہ تربیت دیں, ان کو تعلیم بھی دلوا دی آپ نے. اچھا افسوس یہ ہے کہ جہاں جو تعلیم ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تو وہ پورا کا پورا ہی اس کے حوالے کر دیا. تو ہمیں وہ کوئی تہجد گزار بچہ تو نکل کے آئے گا نہیں. وہ جس زبان کو پڑھ رہا ہے, جو استاد اس کو پڑھا رہے ہیں, اور جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے, وہ اسی سوسائٹی کا پل کر کے آگے جوان ہوگا. پھر آپ کی یہ امید, ساری امیدیں خاک میں میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ آتے ہیں کہ صاحب دعا کر دیجیے, میرا بچہ پڑھایا لکھایا اتنا جوان ہوا, شادی بیاہ کر دیا, اور صاحب اس وقت ماں بھی روتی ہے, باپ بھی روتا ہے. ان کی نہیں ہے, اس وقت کی بات نہیں ہے, اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس دعا کرو, اللہ تعالیٰ تربیت آپ نے ابتدا میں تربیت کی نہیں. تو جن سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں, جن پہ ہم جان لڑا دیتے ہیں, ساری دولت ان کے اگر بیمار ہو جائے تو خرچ کر ڈالتے ہیں, اور آگے چل کر کے تو کیا بنے گا؟ تو ماں بھی سر پکڑ کے رو, اور باپ بھی روگا, رشتے دار بھی روگا, اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں. وہ جو امیدیں تھی جس سے وابستہ, وہ امیدوں کا برخلاف نکلا ہے. تو دوستو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے, دونوں کاندھوں پر 2 بیل ہوتے ہیں. جب ہل چلتا, تو ہل کا رواجی میرا ڈائریکٹر ہے,
تو دو بیل چلتے ہیں اور جوا دونوں طرف کا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جوا جو ہے ہمارے دونوں کاندھوں پر ہے. دنیا میں تعلیم روزگار کے لیے ضروری ہے، کاروبار کے لیے ضروری ہے، دکانداری کے لیے ضروری ہے، ملازمت کے لیے ضروری ہے، ورنہ دنیا میں رہنا تو ہے. یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اصل مقصد تو دین ہے. یہ بھی ضروری ہے بچوں کو دوہری تعلیم دلایا. بدن تو ہے، بچے پر بھی بہت پڑے گا، لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور صاحب وہ یہ ساری چیزیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جذبات تو بہت ہمارے بڑے تیز بڑے طرح پڑھ جاتے ہیں. ذرا سی بات کی مبارک ہو، اچھی بات، لیکن عملی دنیا میں بہت پیچھے ہیں. ان ساری چیزوں پر نظر ہونی چاہیے. ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ دین کی تعلیم کیا ہے، دین کے فضائل کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں. اس مختصر سے وقت میں کیا عرض کروں، وقت بھی اتنا نہیں ہے. آج کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ذرا خیال رکھیں. اس زمانے میں جو آگ چل رہی بڑھ رہی ہے، یہ فتنوں کی آگ، شرارت کی آگ، یہ ایسی آگ ہے کہ یہ یورپ سے اٹھی ہے آگ، اور ہم سب اس کی لپیٹ میں ہیں. مسلمانوں ہی کے لیے غالباً یہ آگ چلائی. ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، خبیث طاقتیں ہیں، ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. یہ جو اس کی جو چنگاریاں اڑ کر کے یہ اڑیانیت کی اور بے شرمی کی اور بے حیائی کی جو ہوا چل رہی ہے بڑی خطرناک. یہ چلائی ہی مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے. اس بات کی ضرورت اس کی ہے کہ ہم بچوں کو، بچیوں کو اسلامی تعلیم، اسلامی معاشرہ، اسلامی ثقافت، ان کو واقعات سنائیں کتابوں میں. اور وہ جب ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہماری تعلیم دونوں دنیا کی تعلیم ہو اور دین کی تعلیم. جب صرف ایک طرفہ تعلیم ہو اس بھی کام نہیں چلتے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دین مقدم، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں دوسری تعلیم دی جائے. اب ہم لوگ اپنے نمبر ملانا کی نہیں جانے، اس زمانے سے ہیں. اور اب تو خیر تیس ساتھ لیا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ دونوں جوئے دونوں طرف کے آپ کو محنت کرنی پڑے. وہ بھی حاصل کرو، مگر اصل تعلیم یہ ہے. معلوم تو ہو، ہمارے پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے. کالج میں چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ٹھیک ہو، مگر دین کے معاملے میں وہ بھی نہیں جانتا. ایک واقعی لطیفہ ذرا غور فرمائے، میں وہ بھی 1 منٹ میں ہو جائے. اچھا، میں ذہن میں وہی رہا کہ 5 منٹ کا معاملہ وہ ذہن میں رہا بھی تو خیر ٹائم. خان بابا لطیفہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، آپ لوگ اس پہ غور فرمائیں. خان بابا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جذبات، احساس دین کا قربان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو معلومات نہیں ہوتی. سب کو تو نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سیدھے سادے کے معلومات دین کے بارے میں نہیں ہوتی. تو میں ہو گئی ہے غیر مسلم سے. اور خان بابا جب غصے میں آ جاتا ہے تو وہ اس سے پہلے سوائے ہاتھ لے کے قتل کرنے کے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس کی. تو وہ ایسی تو میں ہو گئی، وہ چکارے کے کھڑا ہو گیا، تجھے قتل کروں. اور کعبہ اس کی زبان ہے ویسے ہی. ارے بھائی مجھے جو تم کہو گے وہی میں کروں گا. مجھے اب چھوڑ بھی دو گے، بخش بھی دو گے، کیونکہ یہاں کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھ لوں گا. غور کرنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھا دے مجھے، خان بابا کلمہ پڑھا دے مجھے. کلمہ تمہیں بھی نہیں جانتا. میں غور کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جذبات احساس بہت بیدار ہیں، لیکن کلمہ وہ بھی نہیں جانتا. دوستو دینی تعلیم نہایت ضروری ہے. اس لیے دینی تعلیم کے بغیر جذبات سے کام نہیں چلے گا. دینی تعلیم سے کردار آتا ہے، اور جذبات سے، احساسات سے آدمی کی گفتار کردار نہیں ہوتا. گفتار سے، بول چال سے، کڑک سے بولنے سے ان کام نہیں چلا کرتا. سنجیدگی بھی آنی چاہیے. سنجیدگی آئے گی جب تعلیم ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فتنے کے دور میں بچوں کو بچانے کی کوشش کریں.
بچانے کی کوشش کریں. اپنی جو ثقافت ہے، اپنی جو دینداری ہے، جو اسلامی تہذیب ہے، اس رنگ میں وہ بچے بچیاں رنگ جائیں. اس کی ضرورت ہے. ہم لوگ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بدا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غرور. ابھی تو ڈریس بھی، ہمارا لباس بھی صحیح نہیں ہے، بدا قطع بھی صحیح نہیں ہے. بدا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غرور. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جذبات سے متاثر ہو کے انہوں نے کہا ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. ودا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غرور. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہی ہوں. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کے پاس دین کی دولت پہلے ہو، علوم اسلامیہ کی، اس کے بعد دوسری ہو. یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں. خاص طور سے سارا یورپ، امریکہ، ساری دنیا اسلامی تہذیب کو بدلنے کی کوشش میں کی. بات کی ضرورت اس بات کی ہے کہ دوستو اس کا آپ خیال رکھیں. خاص طور سے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر میں عورتوں کو اسلامی تہذیب اس پہ اس بنا میں ڈال دو، چلتے رہیں. واخر دعوانا